پوری دنیا آپ کو مٹانا چاہتی ہے، پوری دنیا کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ یہ ظالم بے وقوف دنیا کا اندھا لنگڑا اور لولا نہیں معلوم لوگوں کو کلمہ پڑھنے والے سے اتنی کیوں دقت ہے، کیا پریشانی؟ دنیا کا سب سے امن پرست کوئی قوم ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی کو 13 سال تک تکلیف دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ کوئی انسان بتائے کہ 3 سال تک اس کو بند کر دیا گیا اور تب بھی انہوں نے تلوار نہیں اٹھائی؟ کوئی بتا سکتا ہے ان کے نظروں کے سامنے ان کے دوستوں کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے، 80 سال بوڑھی عورت کے جسم کو پھاڑ دیا گیا، تب بھی تلوار نہیں اٹھائی، ان کے گردن کے اوپر میں اوجڑی ڈالی گئی، تب بھی انتقام نہیں لیا، ان کے صحابہ کو گھسیٹا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، تب بھی انہوں نے آواز بلند نہیں کی، انتقام کی آواز بلند نہیں کی۔ جب طاقت آئی 10 سال کے بعد، ایسی طاقت کہ 10 لاکھ ایک طرف اور 10,000 ایک طرف، 313 تھے، جنگ بدر کے میدان میں ادھر 1,000 کے ناک میں نکیل ڈال دیا تھا، وہی صحابہ وہی لوگ، لیکن اپنے سے نہیں، سامنے سے پرہار ہوتا تھا تب جا کر یہ دفاع کرتے تھے۔ ایک طرف 700 ساڑھے 700 ہے اور ایک طرف 3,000 ہے، ایک طرف 33,000 ہے، دوسرے طرف 3 لاکھ ہے، تب بھی میدان جیت کر لاتے تھے۔ ایسی فوج اور ایسی طاقت اس خون کے اندر ہے۔ یہ صرف اللہ سے ڈرنے والی قوم ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے کبھی بھی ظلم کا راستہ نہیں اپنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 9 جنگوں آپ نے 9 بذات خود 9 جنگ میں گئے، بلکہ 27 غزوات میں گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، جن میں 9 جنگ ہوئی 9 مرتبہ، لیکن آپ نے کہیں پر بھی کسی بھی انسان کا ایک قطرہ خون اپنے ہاتھوں سے نہیں بہایا، اور آپ نے یہ کہا آج جو بچوں پر بم برساتے ہو اسرائیل اور اس کے پیچھے چاپلوسی کرنے والے، غلامی کرنے والے سپر پاور امریکہ، جناب محمد الرسول اللہ وہ تھے جب مکہ فتح کرنے چلے ہیں تو آپ نے کہا کہ انتقام کی بات مت کرنا، ہم سب کو معاف کر دیں گے، آج اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں۔ کتنی کی تعداد تھی؟ 10,000 لوگ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، پوری طاقت تھی، اور ایسے صحابہ جن کے بازوؤں میں اتنی طاقت تھی کہ حضرت علی اور اللہ کے نبی خود رکانہ کے یہاں کمر پر ایک ہاتھ سے اٹھا کر، جس کو اگر 40 آدمی اونٹ کی کھال میں جب بیٹھتا تھا وہ اونٹ کی کھال کو پکڑ کر اٹھاتے تو وہ اونٹ کی کھال پھٹ جاتی تھی، اس رکانہ کو اللہ کے نبی نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے رکھا تھا۔ آپ کو اتنی طاقت تھی، تب بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کا، کوئی بتائے، انسائکلوپیڈیا والوں ڈھونڈ کر دیکھو نہیں بتا پاؤ گے، اور تاریخ ابن خلدون اٹھا کر دیکھو نہیں بتا پاؤ گے، تاریخ فرشتہ دیکھو نہیں بتا پاؤ گے کہ محمد الرسول اللہ نے کسی بھی معصوم آدمی کا یا کسی بچے کا یا کسی عورت کو ایک تھپڑ مارا ہو، کوئی مائے کا لال نہیں بتا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ سب کو معاف کرتا ہوں، جاؤ جس نے میرے اوپر ظلم کیا میں سب کو معاف کرتا ہوں۔ اس لیے آپ علیہ السلام کی اس صفت کو غالباً قرآن کے اندر کہا گیا، اسٹو گناہ پروشم دیپینتی پرگا چکولم چدم شروتن چ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی کرتگیتا چ، طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی جانی دشمن کو معاف کیا۔ آپ علیہ السلام کے چچا سید الشہداء الحمزہ جسم کے ٹکڑے کیے، سینہ پھاڑ کر اتڑیاں نکالی گئی، آپ کے انگلیوں کے پوروے کاٹے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آپ کے کان کاٹ دیے گئے، کلیجے کو نکالا گیا، آپ کے دل کو نکالا گیا، گلے کا ہار بنایا گیا۔ اس کے باوجود ایسا کرنے والا کون؟ وحشی درندہ اس وقت تھا، لیکن جب ایمان لے کر آئے تو آپ علیہ السلام نے اس جانی دشمن کو
آپ علیہ السلام سب سے زیادہ چہیتے، آپ سب سے زیادہ پیار کرتے تھے سید الشہداء الحمزہ سے، چونکہ حضرت حمزہ ان کی شکل اور آپ کے ابا عبداللہ کی شکل سیم تھی۔ حضرت حمزہ نے ایک موقع پر کہا تھا اللہ کے نبی سے کہ اے محمد، تمہیں تمہارے ابا کی شکل تمہیں یاد آئے تو مجھے یاد کر لینا، چونکہ ان کی شکل میری شکل ایک جیسی اللہ نے بنائی ہے۔ اور سنو بھتیجے، جہاں تمہارا پسینہ بہے گا وہاں حمزہ اپنا خون بہا دے گا۔ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ احد کے موقع پر، بدر میں نہیں احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دردناک انداز میں شہید کیے گئے، یعنی اس طرح کہ ان کی شکل نہیں پہچانی جا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے لاشیں لائی گئی، ان کی لاش لائی گئی تو آپ نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ میرے چچا نہیں ہے، جاؤ لے کر ان کو۔ تب جا کر ان کی بہن نے پاؤں کی انگلیوں کے پورووں سے پہچانا کہ یہ حمزہ ہے۔ تب آپ کی چیخ نکل گئی محمد رسول اللہ کی، آپ غصے میں آئے، آپ نے کہا کہ اے ظالموں، ایک کے بدلے محمد ابن عبداللہ 70 کو لٹکائے گا، ایک کے بدلے 70 کو مارے گا۔ لیکن فوراً آواز آئی کہ اے محمد، آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، ایک کے بدلے اسلام میں ایک ہی مار سکتے ہیں۔ اسی کو قصاص بولتے ہیں۔ قصاص یہ وہاں کے لیے ہے جہاں شریعت اسلام نافذ ہے، بھارت میں نہیں ہے۔ قصاص اسی کو بولتے ہیں، جس انداز میں اس نے مرڈر کیا ہے، جس انداز میں اس نے قتل کیا ہے، اسی انداز میں آپ مار سکتے ہو۔ اگر آپ معاف کرتے ہو تو اس کا مقام و مرتبہ زیادہ۔ تو آواز آئی اللہ کی طرف سے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اے محمد، آپ ایک کے بدلے 70 کو نہیں مار سکتے، ایک کے بدلے ایک ہی کو مار سکتے ہیں۔ آپ 2 بھی نہیں مار سکتے، 3 بھی نہیں مار سکتے، لیکن آپ گھبرائیے نہیں۔ میں جانتا ہوں محمد رسول اللہ آپ کا دل بہت ٹوٹا ہے، آپ کا چہیتا، آپ کے چہیتے چچا کو شہید کیا گیا ہے، لیکن آج قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور ابھی سے لے کر قیامت تک، ان تمام شہیدوں میں سب کا سردار اگر کوئی ہوگا، وہ دیکھو میں نے عرش پہ لکھ دیا ہے سید الشہداء الحمزہ، تمام شہیدوں کا سردار حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا۔ تب آپ علیہ السلام تھوڑے مسکرائے، تھوڑے خوش ہوئے، لیکن پھر بھی دل گردے کی بات ہوتی ہے نا، چچا کے قاتل کو مارنا، یہ معاف کرنا دل گردے کی بات ہوتی۔ آیا توبہ کرنے کے لیے، معافی مانگنے کے لیے، اور پھر اسلام قبول کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جبراً اسلام قبول کرایا جاتا ہے، بالکل نہیں، 1 انچ نہیں۔ کوئی بتا دے کہ کسی کی گردن پر رکھ کر کلمہ پڑھایا گیا۔ لوگ مسلم امپیرر پر الزام لگاتے ہیں، 800 سال تک، بلکہ 650 سال تو لگاتار، 350 سال تو لگاتار، 800 سال تک بھارت کے اندر مسلم امپیرر کی حکومت رہی۔ اس میں کچھ اچھے بھی آئے، کچھ برے بھی آئے۔ اگر وہ اسلام کا پرچار کرتے تو 850 سال میں پورے بھارت کے اندر ایک بھی گھر نہیں بنتا ایسا جس کے اندر کلمہ پڑھنے والا نہ ہو۔ لیکن پوری دنیا جانتی یہ جاہل ان پڑھ بے وقوف ہیں جو کہتے ہیں کہ مسلم امپیرر نے بھارت کے اندر اسلام کو نافذ کیا اور اسلام کا پرچار کیا۔ کوئی بھی بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنی گدی کے لیے راجنیتی کرتا، مذہب کے لیے نہیں کرتا، دھرم کے لیے نہیں کرتا۔ آج دیکھ لیجئے کتنے نیتا ہیں جو دھرم کا نام لے کر دھرم کو بیچتے ہیں، شری رام چندر جی کا نام لے کر دھرم کو بیچتے ہیں، کلمے کا نام لے کر مذہب اسلام کو بیچتے ہیں۔ کیا شاستروں میں یہی لکھا کہ موب لنچنگ کرو؟ شاستروں میں لکھا ہے اہنسا ستیم کرو دستیاگا شانتی رپیشنم دیا بھولیشور روپ تبم ہیرے چاپلام۔ ارے غصہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اس منتر میں، غصہ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، یہاں تو دنگا کرا دیا جاتا ہے جناب۔ ٹرک بھر بھر کر لے کر جاتے ہیں، لوگوں کو پہنچاتے، وہ دارو، وہ چکن، وہ مٹن کھلایا جاتا ہے، تب جا کر گھروں کو آگ لگا دیا جاتا ہے۔ کیا یہ دھارمک کام؟ سناتن دھرم کی کون سی کتاب میں صرف راکشس کو مارنے کی پرمیشن ہے؟ راکشس کو ردرو گریوا شریت پشاچم او برہما دویشو جہیتوم توریت رشتہ ستیم وبھاجنی۔ راکشس ملتا ہے تو گردن مار دو، اور مارا گیا۔
कौरव राक्षस थे, कृष्ण जी को खड़ा किया गया, पांडवों के जरिए से उनका वध किया गया। रावण राक्षस था, राम को खड़ा किया गया। अंधकासुर राक्षस था, काली माता को खड़ा किया गया। दुर्गम राक्षस था, दुर्गा को खड़ा किया गया। राक्षस को मारने की परमिशन है, टोपी दाढ़ी वाले को मारने की परमिशन नहीं। धर्म के अंदर इसकी इजाजत नहीं है। धर्म को बेचने वाले हैं, बेचते हैं, सबने बेचा है, चाहे मुस्लिम इंपेरर हो, मुगल सल्तनत का कोई बादशाह हो या हिंदू धर्म का कोई राजा हो। इसीलिए कहा गया कि राजा तो धर्म से तो इस्यात प्रजा नाम चौपकार का। है राजा तो ऐसा कानून बना जिससे लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हकीकी राजा वही होता है जो आवाम के फ़ायदे के लिए कानून बनाता है। राज्यम धर्मेण यो भारतास् राज्यानाथ यज्ञ स्मृता, ऐसा कानून बनाता हकीकी राजा वही होता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा किया। आज जंगें हो रही, लोग अमन के नाम पर अमेरिका बम बरसाता और कहता क्या, हमारा मतलब है बम बरसाने का पीस। एक तरफ बारूद गिराओ और ऊपर से बोलो माइक में आकर बेवकूफ जाहिल आदमी कि हमारा मकसद है पीस। पीस का मतलब अमन और शांति। एक तरफ मर्डर करो और मर्डर के बाद आकर हाथ धोकर खून से ये बोलो कि हमारा मतलब है पीस, अमन और शांति। दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम चाहते थे पीस, अमन और शांति। आए 10,000 लश्कर लेकर मक्का में, आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं माफ़ करता हूँ, इसको पीस बोलते हैं, इसको अमन और शांति बोलते हैं। आज तो बच्चों को मार दिया जाता है जनाब। इस्लाम को लोग बदनाम करते हैं, हालांकि इस्लाम में जो जंग के जो कवानीन है वो दुनिया में शायद किसी मज़हब के पास ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा भी एक मौके पर कि अगर जंग की नौबत आ जाए, पहली बात तो जंग की इच्छा से आप अलैहिस्सलाम ने मना किया कि जंग की ख्वाहिश मत करो, बहुत ख़राब चीज़ है। लास्ट दहलीज में, अंतिम पायदान में, जब नई मामला हल हो रहा है, तुम्हारे सर पर आ गया है, राक्षस आ चुका है अब तुम्हारे सर पर, अब तुमको सर उठाना होगा, हाथ को हिलाना होगा, तब करो। हाँ, तब फिर करो तो भागो मत। पहले बात तो जंग की इच्छा मत करो, अल्लाह के नबी ने कहा, उसकी तमन्ना मत करो, ख़राब है। लेकिन अगर वह आ जाए, कोई राक्षस आ जाए, तो उसके बाद फिर सामने उसका मुकाबला करो, डट कर भागो मत। लेकिन सुनो, उसी से जंग करना जिसके हाथ में तलवार हो, यानी जो लड़ने वाला है। अगर सामने में कोई औरत आ जाए तो उसको छूना तक भी नहीं, कोई बच्चा आ जाए तो उसको टच भी मत करना, कोई बूढ़ा आ जाए तो उसको भी जुल्म का शिकार मत बनाना। अगर कहीं पर कोई खेत खलियान आ जाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के आदेश हैं, जंग के कवानीन हैं, इस पर अमल होता नहीं होता, बम बरसा दिया जाता। एक स्कूल में बम बरसाया गया, 1300 बच्चे बैक वक्त शहीद हुए गजा पट्टी में। आज वहाँ के बच्चे भूख से बिलक रहे हैं, वहाँ खाने के लिए कोई चीज़ नहीं। पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार अगर कहीं हुआ है, जिसको जेनोसाइड बोलते हैं, वो सरजमीन गजा पट्टी में हुआ। और आज ईरान भारी पड़ रहा है, इसराइल, तो अपने अब्बा अमेरिका को याद करते हो, क्या जाओ अब्बा जी बचाओ। अरे जंग बंद करते, पिछले 2 साल से तुम जंग कर रहे हो, तुम मिटाना चाहते हो गजा पट्टी को, गजा पट्टी नहीं मिट रहा है तो समझ जाओ अल्लाह की मदद है आसमान से ज़मीन पर। कौन सा तोप तुमने इस्तेमाल नहीं किया, तुमने आयरन डोम इस्तेमाल किया, बच्चों को नहीं बख्शा। कम से कम 25-26 हज़ार बच्चे हैं सिर्फ, जिसकी उम्र 1 से 2 साल। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने फहरिस्त जारी की है उसकी, 25 से 26 हज़ार बच्चे। अल्लाह के नबी ने कहा कि बच्चा सामने आ जाए, उसको टच मत करना, हाथ मत लगाना। कोई औरत सामने आ जाए, वहाँ तो गजा पट्टी की औरतों की इज्जतें लूटी गई उन जालिमों के ज़रिए से। मेरे भाइयों, इस्लाम इसीलिए बेस्ट है चूँकि इस्लाम का हर एक निज़ाम सिस्टम से है, मानवता की रियायत करते हुए, मानव जाति की कल्याण सोचती है। कौन? इस्लामिक शरीयत।
لیکن یہ ہے کہ آج ہر طرف سے لوگ اسی کو بدنام کرتے ہیں، اسی کو بدنام کرتے ہیں، ارے یہ جہادی، وہ جہادی، فلاں جہادی۔ 9/11 کے بعد سے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا گیا، آنکھ بند کر کے۔ کہیں پر ٹوپی داڑھی والا دیکھو تو یہ ٹیررسٹ ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ آتنکواد ہے، یہ اگرباد ہے۔ آپ سڑکوں پر نکل جائے تو آتنکواد ہے۔ ابھی 29 جون کو پٹنہ کے اندر میں دستور بچاؤ وقف بچاؤ ایک کانفرنس ہے، وہاں پر بھی کچھ تنتر ینتر لگیں گے، کچھ طاقت باطل طاقت فسطائی طاقت لگے گی کہ ارے دیکھو یہ جہادیوں کی ٹولی جمع ہو گئی، یہ جہادی نہیں ہے۔ ذرا ایمانداری سے بتائیے، نیا جو قانون بنا ہے، یعنی نیا قانون امینڈمنٹ کر کے جو بنایا گیا وقف کی پراپرٹی کے اوپر جو قانون بنا ہے، کیا یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ میں پروف کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں، اس لیے کہ مائک بہت آواز کھینچ رہی ہے، ورنہ میری آواز اتنی بیٹھتی نہیں، بڑی دقت ہو رہی ہے یہ مائک کی پرابلم کی وجہ سے۔ وقف کے بھارت کے اندر 32 وقف بورڈ ہے، 32 وقف بورڈ ہے۔ صرف سنشودھن کس میں کی گئی؟ مسلم وقف بورڈ میں 32 وقف بورڈ ہے۔ ہندو وقف بورڈ ہے، سکھ وقف بورڈ ہے، جین وقف بورڈ ہے، کرسچن وقف بورڈ ہے، بودھ وقف بورڈ ہے، کنفیوشنزم وقف بورڈ ہے، وقف بورڈ ہے، سب میں صرف سنشودھن کس میں کی گئی؟ مسلم وقف بورڈ میں۔ تو آرٹیکل نمبر 14 کے خلاف، اکوالٹی بیفور لا اور دا ایکول پروٹیکشن آف دا لاز ود ان دا ٹیریٹری آف انڈیا، آرٹیکل نمبر 14۔ اس کے اندر 9 ممبر 11 ممبر وقف بورڈ میں ہوتے ہیں، وقف سینٹرل وقف کونسل میں کچھ زیادہ ہوتے، ان کے اندر ہندو ممبر بھی ہوں گے۔ جتنے بھی وقف بورڈ ہیں، سکھ وقف بورڈ ہے تو سکھ ہی اس کا ممبر ہوگا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو ہندو وقف بورڈ ہے تو ہندو ہی اس کا ممبر ہوگا، مسلم نہیں ہو سکتا۔ جب اس کے اندر سنشودھن نہیں تو آپ اس کے اندر کیوں سنشودھن کر رہے ہیں؟ آپ نے کیوں لایا کہ اس میں غیر مومن بھی وہ ممبر ہوگا؟ اس پر تو سپریم کورٹ نے ابھی اسٹے بھی لگایا ہے اس شک کے اوپر۔ تو یہ آرٹیکل نمبر 15 کے بھی خلاف ہے، جس کے اندر کہا گیا پروہیبیشن آف ڈسکریمنیشن آن گراؤنڈ آف ریلیجن، دھرم کے آدھار پر قانون بنانا اپرادھ ہے۔ اسی لیے ہم لوگ چیخ کر کہتے ہیں وزیر داخلہ صاحب بھارت کے سمویدھان کو زیادہ پڑھتے تب جا کر کوئی قانون بناتے۔ یہ کھلا وائلیشن یہ 2 آرٹیکل کا 14 اور 15۔ اسی لیے جو ہمارے علماء ہمارے ملی جماعت جو سڑکوں پر ہے، ان کو صرف آپتی اس بات پہ نہیں ہے کہ ہمارے وقف بورڈ میں کیوں سنشودھن کیا گیا۔ آپ کرتے، اگر کوئی کمی تھی تو ضرور کیجئے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ اس کے اندر ریسلزم دکھا رہے ہو، عصبیت دکھا رہے ہو، بھید بھاؤ دکھا رہے ہو۔ آپ کہتے کہ جتنے بھی 32 اوقاف کے بورڈ ہیں، وقف بورڈ ہیں، ان 32 کے اندر یہ چیز لاگو ہوگی جو لانے جا رہے ہیں ہم، تو کسی کو کوئی آپتی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ ان کے پاس جو بچی کھچی مسجدیں ہیں، مدرسے کی زمینیں ہیں، قبرستان کی زمین پڑی ہوئی ہے، ان کے اوپر آپ کی ناپاک نگاہیں ہیں۔ شرڈی کے اندر میں گیا ہوں، مہاراشٹر میں، کئی 100 ایکڑ زمین پر وہاں پر ایک بھویہ ان کا سائی بابا کا مندر بنایا گیا۔ ہم نے پوچھا کہ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ان کے بھی بھکت ہیں، ان کے بھی لوگ انویائی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جتنی بھی زمین ہے یہ زمین وقف بورڈ کی تھی، اور وقف بورڈ کی زمین کو بیچ کر اس پر یہ کام ہوا۔ وقف بورڈ کی زمین قیامت کی صبح تک نہیں بیچی جا سکتی، اور اس کو خرید بھی نہیں سکتا کوئی۔ تو یہ جو دستور بچاؤ وقف بچاؤ جو تحریک ہے 29 جون کو پٹنہ کے اندر، ہم بہار کے لوگوں کو جانا چاہیے، پورے بھارت سے لوگوں کو آنا چاہیے، چونکہ 2 جگہ پر یہ پروگرام ہے، ایک ادھر آندھرا پردیش میں ہے اسی تاریخ میں، اور بہار کے اندر پٹنہ گاندھی میدان میں۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ارے یہ تو آتنکواد اور جہادی لوگوں کی جمگھٹا ہے، بھیڑ ہے۔ میرے بھارت کے لوگوں،
भारत का संविधान ने हमें इजाज़त दिया। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो देश के संविधान के खिलाफ, जो देश के धर्म के खिलाफ, हमारा भारत का मजहब न हिंदू है न मुसलमान, हमारा भारत का मजहब वी द पीपल ऑफ इंडिया है, भारत का संविधान। आप अपनी ज़ाती एतबार से आप विष्णु को मानिए, ब्रह्मा को मानिए, शिव को मानिए, खुदा को मानिए, आप गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ को मानिए, जैन को मानिए, किसी को भी मानिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत का संविधान इसकी इजाज़त देता, इसकी परमिशन देता। भारत के संविधान में इजाज़त दी गई है, जो कोई अपने मजहब, जिसका जो मजहब, किसी का कोई मजहब होता भी नहीं, वो भी अपने हिसाब से नजरिया रख सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग बैठे हैं गद्दी पर, नहीं मालूम क्या खा कर बैठे हैं, जो क्या साबित करना चाहते हैं कि टोपी और डारे वाले आतंकवाद होते हैं, जिहादी होते हैं, जल्लाद होते हैं। और ये मौलाना लोग इनको मैसेज देते हैं, और फिर मौलाना लोग तो मैसेज इसलिए देते हैं चूंकि इनको अपनी दुकान चलानी है। ए दुनिया के मीडिया वालों, ए दुनिया वालों सुन लो, अब्दुल्ला सालिम एक तालिब इल्म है, मैंने जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है। हमारे नबी साहब को भी अपनी मन की तरफ से कोई बात कहने की परमिशन नहीं थी। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अब्दुल्ला सालिम या हमारे आलिम दीन किस खेत की मूली, वो कुछ कह नहीं सकते, बल्कि वो वही बात बताते हैं जो शास्त्र में लिखा, और शास्त्र हमारा कुरान है, और हमारे कुरान में लिखा है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के रास्ते में दो। हम देते हैं, हमारे पूर्वज ने दिया है, हमारे पूर्वज ने ज़मीनें दान की है, हमारे पूर्वज ने बड़े बड़े बिल्डिंगें दान की है, उसी को दान और उसी को वक्फ बोलते हैं। और इत्तिफाक से श्रीमद् भगवत गीता में भी है ये दान। दातव्यमिति यद्यानम दीयते नुपकारिने देशे काले च पात्रे च। गुरुजी बैठे, पूछ लीजिए कि गुरुजी इस मंत्र का मतलब क्या। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 मंत्र नंबर 20 है। अब्दुल्ला झूठ बोलता है तो गुरुजी के पास शायद गीता भी होगी, उनसे कहिए कि अभी पढ़कर बताएंगे कि इसके अंदर में लिखा है कि नहीं लिखा। दातव्यमिति यद्यानम, अगर कोई जरूरतमंद है उसकी जरूरत पूरी करना दान है। अगर समाज में कोई गरीब बच्ची है उसकी शादी कराना दान है। अगर समाज में कोई गरीब आदमी है तो उसके सर पर छत देना, या कोई यतीम मिस्कीन बच्चा है उसके सर पर दस्ते शफकत रखना, यह दान है। और दान का बहुत बड़ा महत्व हुआ करता है। इसी दान को कुरान ने कहा, इसी दान को शरीयत ने कहा वक्फ, अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देना। हमारा कोई भी मसला, हमारा कोई भी काम कुरान और शरीयत के बग़ैर नहीं होता। अगर होता है तो हमारे उलमा सबसे पहले उसमें फतवा देते हैं कि दिस इज़ इल्लीगल, ये शिरक है, ये बिदअत है, उसको चलने नहीं देते। उलमा अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि मज़हब इस्लाम की ये ख़ासियत है। आज जो मज़हब इस्लाम का हर पैगाम सही, सालिम, दुरुस्त अभी तक है, उसकी वजह यह है कि हमारे उलमा ज़िंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे उलमा पढ़ते हैं एक मसले को लोगों के सामने पेश करते हैं, जो दुनिया के किसी भी धर्म के अंदर ये चीज़ नहीं पाई जाती। उनके धर्म के लोग तो बदल देते। ईसाई धर्म में, यहूदी धर्म में यही हुआ। कोई मसला ऐसा सामने आ गया कि जो तौरात में नहीं, बाइबल में नहीं, तो क्या करते थे वो लोग, तौरात बाइबल में नहीं है, अपनी तरफ से उस मसले का हल निकाल कर तौरात बाइबल में ऐड कर देते थे उसमें। इसी वजह से इतनी बड़ी तब्दीली आई, खुराफात पैदा हुआ। वरना यहूदी कौन, हज़रत मूसा को मानने वाले, हज़रत मूसा पर हमारा भी यकीन और आस्था। ईसाई कौन, हज़रत ईसा को मानने वाले, हज़रत ईसा को हम लोग भी मानते हैं। सबसे अल्लाह के नबी से पहले वही थे। दीन ईसवी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हम भी मानते, मरियम अलैहिस्सलाम को हम भी मानते। उनके ऊपर तो एक पूरी सूरत नाजिल हुई, सूरह मरियम 16वें पारे के अंदर। मज़हब इस्लाम का कोई भी ऑर्डर और कोई भी हुक्म, चाहे जंग से हो, चाहे दान से हो, चाहे इबादत से हो, चाहे मामलात,
عبادت کے تعلق سے ہو، کوئی بھی حکم اور کوئی بھی فرمان قرآن و شریعت کے حکم کے بغیر، اس کے فیصلے کے بغیر مسلمان اس پر عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی کرتا بھی ہے اس پر عمل تو پھر اس کے خلاف اگر عمل کرتا ہے تو پھر وہ غلط کرتا ہے، جس کی اصلاح کے لیے ہمارے علماء آتے ہیں۔ اگر پوری دنیا کے دھارمک لوگ ایمانداری کے ساتھ اگر اپنے مذہب کا پیغام لے کر آتے لوگوں کے بیچ میں، تو لوگ اتنے خرافات میں نہیں بٹتے اور خرافات میں نہیں پڑتے۔ جیسے آج دھرم کا نام لے لے کر دنگے فسادات کیے جاتے ہیں، دھرم کا نام لے کر لوگوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، یہ غلط فہمی اسی وجہ سے پیدا ہوئی کہ دھرم کا صحیح گیان ان کو نہیں۔ پنڈت دیانند سرسوتی جی کا ایک جملہ ہے جو پنڈت دیانند ستیار پرکاش کتاب میں انہوں نے لکھی کہ جس کے ماں باپ دھارمک ہو وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ ماترمان پترمان چاریاوان پرشو ویدا، پہلی بات تو انسان کو مہان بنانے کے لیے ماں باپ ہی کی محنت ہوتی ہے۔ اس منتر میں یہ کہا گیا ماترمان ماں، پترمان پتا، چاریاوان پھر استاد، پرشو ویدا تب ایک پرش مہان پرش بنتا۔ دھارمکی یہ سسا ماس مگمہ، جس کے ماں باپ دھارمک ہو وہ بچہ بڑا خوش نصیب ہوتا ہے، چونکہ دھرم کا صحیح نالج اس کو اپنے ماں کے گود میں ہی مل جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، میری آواز بھی اس مائک کے اندر زیادہ نہیں نکل پا رہی۔ بات 1 گھنٹے کی ہو کہ بات 1 دن کی ہو، اگر عمل ہو اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی 1 منٹ کی بھی بات کافی ہوتی۔